الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے آقا کی مقدس قربان میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے اور پڑھے آواز سورۃ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم جود والکرم وعلیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کریم ارشاد فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. عزیزان ملت اسلامیہ، نماز ہی وہ عبادت ہے جس کا حساب روز محشر سب سے پہلے ہوگا. نماز ہی وہ عبادت ہے جو گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. نماز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور نمازی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ہی سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. نماز فرشتوں کی محبوب عبادت ہے. نماز انبیاء کرام کی سنت ہے. نماز معرفت کا نور ہے. نماز دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. نماز رزق میں برکت کا سبب ہے. نماز منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کا وسیلہ ہے. نماز قبر کی روشنی ہے. نماز دوزخ کے درمیان پردہ ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے ہر قسم کی آفت و بلایات سے محفوظ و معمول نظر آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا. تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اے نوح، نیک بندوں کو ساتھ میں اپنی کشتی میں بیٹھا لینا تاکہ نیک لوگ عذاب سے محفوظ رہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بوریا سے وعدہ کر لیا کہ جب طوفان آئے گا تو میں تم کو بھی ساتھ میں لے لوں گا اور اپنی کشتی میں سوار کر لوں گا. مگر جب طوفان آیا تو اس بوریا کا خیال حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں آیا. طوفان آ کر تباہیاں مچا کر چلا بھی گیا، تباہیاں مچا کر گزر بھی گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو بوریا کا خیال تک نہیں آیا. طوفان گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اچانک اس بوریا کا خیال آیا. جب بوریا کا خیال آیا تو چند نیک لوگوں کے ساتھ اس بوریا کی خیر گیری کے لیے تشریف لے گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نوح علیہ السلام دور سے دیکھتے ہیں، دور سے نظر پڑی کہ بوریا کی جھوپڑی سلامت ہے. اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ بوریا کی جھوپڑی سلامت ہے، صحیح ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت نوح علیہ السلام اور قریب آگے تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بوریا اپنی جھوپڑی میں نماز پڑھ رہی ہے، نماز میں مشغول ہے، عبادت میں مشغول ہے. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام نے اس
بڑھیا کو سلام کیا. بڑھیا بولتی ہے اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کیا طوفان آ گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تجھے طوفان کے متعلق کچھ خبر نہیں؟ طوفان آیا بھی، طوفان آ کر تباہیاں مچا کر چلا بھی گیا، کیا طوفان کے بارے میں تم کو کچھ خبر نہیں ہے؟ بڑھیا بولتی ہے حضرت مجھے طوفان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، طوفان کے متعلق کچھ خبر نہیں. بڑھیا کہتی ہے حضرت میں تو اللہ کی یاد میں تھی، میں تو نماز پڑھ رہی تھی، اپنے پیارے رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھی. دیکھا آپ لوگوں نے بڑھیا نمازوں کے اندر مشغول تھی، طوفان آیا بھی، تباہی مچا کر چلا بھی گیا، لیکن بڑھیا کو خبر نہیں پڑتی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے میرے عزیزوں میں کہنا چاہتا ہوں رب العالمین ہم سبوں کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ جب بڑھیا نماز پڑھ رہی تھی تو اتنے بڑے سیلاب کا طوفان آیا، تباہی مچا کر چلا گیا، بڑھیا کو کچھ خبر نہیں. ہم بھی نمازی بن جائیں گے تو ہر قسم کی مصیبتوں کی طوفان آئے، چاہے غموں کی طوفان آئے، چاہے مصیبتوں کی ظلم توڑے جائے، کسی بھی حد تک ہو جائے، کوئی اثر نہیں کرے گا. کدھر سے ختم ہو جائے گا، کدھر سے مصیبتوں کی طوفان چلی جائے گی پتہ نہیں چلے گا. رب العالمین ہم سبوں کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ غور کرے صحیح، وہ بڑھیا اپنے پیارے رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھی اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے محبت بھی کرتی تھی. تو پتہ چلا وہ نماز کامیاب ہے، وہ نماز رحمت و برکت والی ہوتی ہے جو نماز کے اندر نبی کی محبت ہوا کرتی ہے. اسی لیے نبی کی محبت کے ساتھ نماز ادا کی جائے.